قالو انہوں نے کہا یا ذی القرنین اے ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں. جس طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ بات تو آپ کو پہلے بھی عرض کی گئی تھی. ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا، ہر ایک کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو سارے کافر ہلاک ہو گئے اور جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے. اس کشتی میں 72 یا 78 افراد سوار تھے. وہ جب دنیا میں رہے تو ان کے یہاں کسی کے یہاں اولاد نہ ہوئی. اپنی عمر پا کے وہ سب انتقال کر گئے. اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا اور آج پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں. تو یہ یاجوج اور ماجوج یافس کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہیں. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. زمین میں فساد کرتے تھے، ربیع بہار کے موسم میں نکلتے تھے اور کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے. اور جو چیزیں خشک ہوتی تھیں انہیں وہ لاد کر لے جاتے تھے، انسانوں کو کھا جاتے تھے، یہاں تک کہ درندوں کو، وحشی جانوروں کو، سانپ اور بچھوؤں کو بھی کھا جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے ان کی شکایت کی اور کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں؟ فہل پس کیا، نجعل ہم مقرر کریں، لک آپ کے لیے، خرجن کچھ مال، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں. جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ تھا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا. بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اس میں جگہ جگہ غار بنے ہوئے تھے. ان پہاڑی سلسلے سے باہر آنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر راستہ بند ہو جائے تو یاجوج ماجوج ان پہاڑوں کے سلسلے میں قید ہو جائیں گے اور یہ باہر نہیں نکل سکیں گے اور ہمارے لیے سکون ہو جائے گا. تو آپ ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر سے اور ایذا سے محفوظ رہیں. تو آپ کہیں تو ہم بہت سارا مال جمع کر دیں، آپ ہم سے مال لے لیں، جو اجرت آپ کو چاہیے وہ لے لیں، ایک دیوار بنا دیں. قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے. یعنی اللہ کے فضل سے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی مجھے حاجت نہیں، ضرورت نہیں. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو میری مدد طاقت سے کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، وہ کام کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں، میں ایک بہت مضبوط آڑ، رکاوٹ، دیوار بنا دوں گا، تم میری مدد کرو. ان لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے، آپ بتائیے کیا ہم کریں؟ آپ نے فرمایا، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ.
لوگ آپ کے پاس لوہے کے تختے لے کر آئے اور وہ لکڑی اور کوئلہ لے کر آئے. آپ نے حکم فرمایا. اب آپ نے دیوار کی بنیاد کے لیے کھدائی کی اور اتنی کھدائی کی کہ وہاں پانی نکل آیا. پہاڑی علاقے میں کھدائی سے پانی نکلے، اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی گہرائی میں گئے ہوں گے. پھر اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے. پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا اور پتھر اس پر رکھ کر جما دیے گئے. اس طرح اس دیوار کی بنیاد مضبوط ہوئی. اور پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے اس پر چن کے رکھے گئے. اس طرح رکھے گئے کہ لوہے کا تختہ، پھر لکڑی اور کوئلہ، پھر لوہے کا تختہ، پھر لکڑی اور کوئلہ. پھر آپ نے اس میں آگ لگا دی. جب آگ لگائی تو لکڑی اور کوئلہ جو بیچ میں تھا وہ جل اٹھا اور وہ جل کر ختم ہو گیا. لیکن اس کے جلنے سے لوہے کے دونوں تختوں کے کنارے پگھل گئے، اور جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائے، چونکہ بیچ میں سے لکڑی اور کوئلہ تو جل کر ختم ہو گئے، تو جب وہ آپس میں ٹکرائے تو قدرتی طور پر یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سکھایا کہ اس سے لوہا آپس میں لوہے کی ویلڈنگ ہو گئی اور یہ پوری ایک لوہے کی دیوار بن گئی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی. اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، تو لوہے کی دیوار اور اوپر سے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا گرایا گیا. یہ سب مل کر ایک مضبوط دیوار بن گئی، ایک سخت جسم بن گیا.